قل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ترجمہ: اور اے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کیا تھا۔ یہاں سابقہ واقعے کے اعتبار سے کلام چل رہا ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عز و جل نے تم پر بڑا فضل فرمایا اور رحمت کی کہ تمہیں نبی معصوم بنایا اور رازوں پر مطلع فرمایا۔ اگر پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معصوم نہ بنایا ہوتا اور آپ پر تمام علوم ظاہر نہ کر دیے ہوتے تو یہ آپ کو بہکا دیتے۔ یہاں بہکانے سے مراد دھوکہ دے کر غلط فیصلہ کروا لینا ہے۔ وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا وبال انہی پر ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کی حفاظت ان کا رب عز و جل فرماتا ہے۔ نیز فرمایا کہ یہ لوگ آپ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے معصوم بنایا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہ جانتے تھے۔ یہ آیت مبارکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم مدح پر مشتمل ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرما دیے جو آپ نہ جانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق چند ضروری باتیں۔ یہاں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین رکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے۔ یہ باتیں پیش نظر نہیں تو انشاءاللہ عز و جل کوئی گمراہ بہکا نہ سکے گا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، نمبر 1، بے شک غیر خدا کے لیے ایک ذرے کا علم ذاتی نہیں، اس قدر یعنی اتنی بات خود ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ نمبر 2، بے شک غیر خدا کا علم اللہ تعالیٰ کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو درکنار۔ تمام اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، ملائکہ و مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھ سکتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرہ سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے، کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں، یعنی ان کی ایک انتہا ہے، اور متناہی کو متناہی سے نسبت ضرور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علوم وہ غیر متناہی در غیر متناہی در غیر متناہی ہیں، یعنی ان کی کوئی انتہائی نہیں۔ اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، مشرق و مغرب، روز اول تا روز آخر جملہ کائنات کو محیط ہو جائیں، پھر بھی متناہی ہیں کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں، روز اول اور روز آخر دو حدیں ہیں، اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب متناہی ہے۔ نمبر 3، بالفعل غیر متناہی کا علم تفصیلی مخلوق کو مل ہی نہیں سکتا، تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلا نسبت ہونی محال قطعی ہے، نہ کہ معاذ اللہ توہم مساوات۔ نمبر 4، اس پر اجماع ہے کہ اللہ عز و جل کے دیے سے انبیاء کرام علیہ السلام کو کثیر وافر غیبوں کا علم ہے، یہ بھی ضروریات دین سے ہے، جو اس کا منکر ہو کافر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے۔ نمبر 5، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء علیہ السلام تمام جہان سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں ما لم تکن تعلم میں وہ سب کچھ داخل ہے جو آپ علیہ السلام نہیں جانتے۔ معتبر تفاسیر میں اس کی صراحت موجود ہے، چنانچہ درج ذیل 5 تفاسیر میں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، تفسیر البحر المحیط، تفسیر طبری، نظم الدرر، زاد المسیر فی علم التفسیر، روح المعانی، وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو جو علم عطا فرمایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ ترجمہ، اے حبیب تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے، تو جس کے سامنے پوری دنیا کا علم اور خود ساری دنیا قلیل ہے، وہ جس کے علم کو عظیم فرما دے اس کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ ترجمہ، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم سلو کرانے کا مشورہ کرے اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے ان قریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں۔ یہاں عام لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ ان کے زیادہ تر کلام اور مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی
کیونکہ عوامی کلام زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کے مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے کلام یا مشورہ کرتے ہیں، جیسے صدقہ دینے کا حکم دیتے ہیں، یا لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، یا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں، یا لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے مشوروں میں خیر اور بھلائی ہے۔ آیت لا خیر فی کثیر من نجواہم کے چند پہلو۔ اس آیت مبارکہ میں اس گروہ کے لیے نصیحت ہے جن کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں، یا جو معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، جیسے سنیما بنانے، بے حیائی کے سینٹر بنانے، فلمی صنعت کی ترقی کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ یہ مشورے صرف خیر سے خالی نہیں بلکہ شر سے بھرپور ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے مقابلے میں آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو نیکی کے کام کے لیے مشورے کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، قوم کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے، لڑنے والوں کے درمیان سلو کرنے والے کے لیے، میاں بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے جھگڑے ختم کروانے کے لیے، دوستوں میں ناراضگی ختم کر کے جائز دوستی کروانے کے لیے مشورے کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یوں ہی بطور خاص اس آیت میں جن حضرات کا تذکرہ ہے وہ ہے نیکی کی دعوت کے لیے مشورے کرنے والے۔ ایسے تمام لوگوں کے مشورے خیر اور بھلائی سے بھرپور ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہو، مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بنے، لوگ سنتوں کے پابند ہوں، ان میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہو، بے حیائی کا خاتمہ ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، مسلمان باعمل بن جائیں، لوگوں کے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، گھروں میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ عز و جل کے پیاروں کا ذکر ہو۔ الغرض جو لوگ ان کاموں کے لیے مشورے کرتے ہیں وہ سب اللہ عز و جل کے پیارے ہیں۔ آیت مبارکہ کے چند پہلوؤں کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، ورنہ حقیقت میں یہ آیت نجی معاملات سے لے کر صوبائی، قومی، ملکی اور بین الاقوامی معاملات سب کو شامل ہے۔ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ کام اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیے جائیں، تب اجر عظیم ہے، ورنہ اگر ریاکاری کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، خود کو بڑا لیڈر یا مصلح کہلوانے کے لیے، لوگوں میں عزت و شہرت و دولت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی کے لیے، بڑا عالم یا مبلغ یا متحرک کہلوانے کے لیے یہ عمل کیے تو سراسر تباہی اور خسارہ ہے۔